ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں مبارک وقت، عصر کے بعد کا وقت، مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، ناجائز بولو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ علماء نے قبولیت کی مختلف گھڑیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ابھی بتلایا ہے۔ جمعہ کا مبارک دن اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی کو بلاتے ہیں جن سے خصوصی محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، بیانات بہت سنتے ہیں، تقریریں بہت سنتے ہیں، بیان سننا اب تو بہت آسان ہو گیا، بیان بڑھتے چلے جاتے ہیں اور عمل ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ سننا اگر اسی نیت سے ہو کہ اللہ میں جو باتیں سنوں گا اس پر ضرور عمل کروں گا،
تو نیتوں پر اللہ پاک ضرور ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی باتیں سنیں نیت کے ساتھ سنیں، اچھی نیت کے ساتھ، کہ اللہ اگر اس میں کوئی ایسی بات جو میرے لیے ہدایت کی ہے، میرے لیے کرنا آسان ہے، نہیں بھی ہے تو بنا دینا، تو اللہ پاک ضرور آسان بنا دیں گے اور اللہ پاک ضرور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 25واں روزہ مکمل ہوا اور رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ، اور معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ، اس لیے کہ بہت سے لوگ گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے درمیان میں موجود تھے، وہ اس رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور معلوم نہیں آئندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ہوں گے یا نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان المبارک کے مہینے میں رہنے کی ہماری کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے۔ عید آئے گی؟ ارے آئے گی نہیں؟ عید آئے گی نہیں؟ اب پوچھو علماء کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کے معنی بار بار لوٹنا۔ عید بار بار آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر سال عید آتی ہے۔ عید کے معنی بار بار لوٹ کر واپس آنا، تو عید تو بار بار لوٹ کر واپس آتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے خوش نصیب ہیں میرے وہ امتی جن کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اور رمضان المبارک کے مہینے کی انہوں نے قدر کر لی، اور رمضان المبارک کے مہینے میں انہوں نے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لیا۔ اور بڑی تباہی ہے اور بڑی بربادی ہے میرے ان امتیوں کے لیے جن کو رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا، پھر بھی رمضان المبارک کے مہینے کی انہوں نے قدر نہ کی۔ جیسے 11 مہینے غفلت میں گزارتے تھے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی غفلت میں گزار دیا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور دل سے دعا کرتے رہو اللہ بار بار زندگیوں میں رمضان نصیب فرمائے، اور اگر ہماری زندگی میں آئندہ رمضان نہیں ہے تو اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے، بلکہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ دیکھو یہ عصر کے بعد کا مبارک وقت ہے، اصل عام متن یہ ذکر کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک پاورفل عمل بتلا دوں، بس اسی پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس پاورفل عمل کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا، ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آج ہمارا جو دن ہے اس سے بہتر آنے والا دن ہونا چاہیے، ہر انسان کی یہ چاہت ہے۔ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت بولو نہ ہو، ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو، اور ایسی ہدایت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان، آنے والا ہر دن ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے، اور ہمیں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے میں بڑھوتری کرنے والا ہو۔ تو ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے مدینہ جانا آسان فرمائے۔ مدینۃ المنورہ کا واقعہ، اور جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، کتنی مرتبہ بولو؟ 313 مرتبہ۔ بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم بولو، آسان ہے کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ یا اللہم صلی علی محمد، بس
اتنا پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ اللہم صلی علی محمد 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اسے بہت جلد مدینہ المنورہ کا سفر کروائے گا۔ اس کے لیے مدینہ المنورہ کے اور مکہ المکرمہ کے سفر کے اسباب کو اللہ پاک آسان فرما دے گا۔ اور ہر مومن کی یہ تمنا تو ہوتی ہے کہ اللہ ایک مرتبہ مدینہ ضرور دکھا دینا۔ مدینہ المنورہ کا یہ واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی سخت بیماری بھی بولو آتی کہ نہیں آتی؟ آپ لوگ دیکھو، کبھی ہاسپٹلوں کے چکر لگاؤ، کبھی میں لگاؤ، تو اس وقت اللہ کی نعمت کی ہمیں قدر ہوگی کہ اللہ نے کیسی تندرستی نصیب فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے کھانے پینے کے محتاج ہو چکے ہیں، چلنے پھرنے کے محتاج ہیں، بیٹھنے کے محتاج ہیں۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگر آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ پاک زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی ایسے سخت بیمار ہو گئے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود کہ ان کے لیے چلنا مشکل، بیٹھنا مشکل، کھڑے ہونا مشکل، یعنی حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ سے پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ اور جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا تو ہمارے نبی بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے، خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو، مسجد کا ساتھی بیمار ہو، رشتہ دار بیمار ہو تو ضرور اس کی خیر خیریت کو معلوم کرنے لا چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقات یہ معمولی ملاقات نہیں ہے، بیمار کی عیادت کے لیے یا مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور علماء جانتے ہیں، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کا، کسی پریشان حال کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، آسمان سے فرشتے پکار پکار کر کہتے ہیں تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ بولو جسے خوش رہنے کی دعا فرشتے دیتے ہوں گے اس کی زندگی میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب تکلیف آئے، بیماری آئے، دکھ آئے، اس وقت اللہ پاک ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی بیمار کا حال معلوم کریں اور اس سے جا کے ایک اچھی بات کر دے، اس کا دل خوش ہو جائے، تو بولو دل خوش کرنے سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہمارے اچھے بول پر سامنے والے کی آدھی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے، چاہے اچھا بول بول کے دل کو خوش کرے، چاہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے دل کو خوش کر دے، دل خوش کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور اس عبادت کا ثواب، تعریف کا ثواب، حمد و ثنا کا ثواب دل خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ اب ہمارے نبی نے جب یہ سوال کیا کہ بیماری کے دنوں میں اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس اللہ سے ایک دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، بولو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم ہر دن آخرت کے قریب جا رہے ہیں،
دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی زندگی ختم تو بیماری بھی ختم، دکھ بھی ختم۔ اللہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن کل قیامت کی تکلیف سے تو بچا لینا، کل قیامت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا، آخرت کی تکلیف سے تو میری حفاظت فرما لینا۔ صحابی کا ایمان ہے، صحابی کا یقین ہے، دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں بولو کوئی تکلیف نہیں، دنیا کی راحت آخرت کی راحت کے مقابلے میں کوئی راحت نہیں۔ علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے، صحابی نے جب یہ بات کہی تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے، بولو نہیں ہو؟ تھوڑی سی گرمی برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑی سی سردی برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بیماری برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو آخرت کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟ اب ہمارے نبی نے ایک پاورفل دعا بتلائی ہے، بس وہ دعا میں بتلانا چاہتا ہوں، اور اس دعا کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمائے گا۔ قرضوں میں ڈوبتے چلے گئے ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ قرضوں سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دے گا۔ گھر میں جوان بیٹا جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، بیماریوں نے پریشان کر دیا ہے، ڈاکٹروں کے دھکے کھا کر تھک چکے ہیں، تعویذ والے باپوؤں کے علاج کروا کر تھک چکے ہیں، لیکن کوئی فائدہ ہوا نہیں، اور کرنے درنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک تمام پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب فرما دے گا۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں، قرآن کریم کا بولو دوسرا پارہ۔ کون سا پارہ؟ دوسرا پارہ۔ دوسرے پارے میں یہ دعا موجود ہے، یاد ہے تو پڑھو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی آسان دعا ہے، کئیوں کو یاد ہوگی، کئی مرتبہ ہم نے سنی ہے، کئی مرتبہ ہمارے سامنے یہ دعا آئی ہے، کئی مرتبہ ہم نے مولانا کو پڑھتے بھی سنا ہوگا۔ اب اس دعا کا ذرا ترجمے پر غور کر دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنا دے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے بزنس پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے کاروبار میں کمی آ سکتی ہے؟ جس کی دنیا خود اللہ سنوارنے کا فیصلہ کر لے، اور چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کی بھلائی مانگی۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے خوش نصیب ہونے کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ ان میں سے کچھ نشانی یہ ہیں، جس کو وسیع مکان مل جائے، اچھا مکان مل جائے، جس کو اچھا پڑوسی مل جائے، جس کو وی آئی پی سواری مل جائے، اچھی سواری مل جائے، اور جس کو بیوی اچھی ملے اور بیوی کو اچھا شوہر ملے۔ تو ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دیجئے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم فلانا گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑتا نہیں۔ سنت سمجھ کر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان فرما دے گا۔ فلانی نیکی کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہوتی نہیں، سنت سمجھ کے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک نیکی کا جذبہ نصیب فرمائے گا۔ تو فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، مرنے کے بعد کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ تو مرنے کی بعد کی زندگی کب بہتر بن سکتی ہے؟ جب دنیا میں ہم اچھے کام کریں، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا۔
اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، تعویذ والے باپو جواب دے چکے ہیں، حکیموں نے اور طبیبوں نے ہاتھ اتر کر لیے، اونچے کر لیے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک ضرور اسے کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اب میرے بھائیوں، آپ لوگ تھکے نہ تھکے، میں تھک گیا۔ آخری بات، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ ہم ہمارے نبی کو آزما سکتے نہیں ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتے میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے۔ میرے محبوب جو بھی بولتے تھے، زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی۔ بولو کلام کس کا ہوتا تھا؟ رب العالمین کا۔ تو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھے تو نور علی نور، لیکن فسفس یقین کے ساتھ۔ مولانا کے بیان میں سنا ہے اس دعا کے بارے میں، مجھے فلانی تکلیف ہے، ٹرائی کر کے تو چیک کروں، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انشاءاللہ ہماری ٹرائی اور تجربہ کرنا بھی غلط ثابت بولو نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کی دوائی کھاتے ہیں، بولو کھاتے ہیں؟ کتنی کھاتے ہیں؟ جتنی ہماری بیماری، اس سے زیادہ تو نہیں کھاتے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض ڈاکٹروں نے شکتی کی دوائی دی ہوتی ہے، مولانا آپ کے یہاں بھی چلتی ہے کہ شکتی کی دوائی، یعنی یہ فلانا فائدہ ہوگا، فلانا فائدہ ہوگا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اتنی دوا آپ کھاؤ، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ تو جتنی ہم ڈاکٹر کی دوائی کھاتے ہیں اتنی ہماری صحت کو فائدہ، تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصل شفا دینے والی ذات تو بولو اللہ کی، یہ اسبابی طور پر۔ تو ہم اس دعا کا جتنا اہتمام کریں گے اتنا ہماری دنیا بہتر سے بہتر بنے گی، آخرت بہتر سے بہتر بنے گی۔ کوئی تعداد فکس نہیں ہے، دن میں 10 بار پڑھو، 20 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لو، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لو، تو اس دعا کا فائدہ ضرور ہوگا، اور آنے والے دن جانے والے دنوں سے انشاءاللہ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ اللہ سے اگر بہتری چاہتے ہیں، اس دعا سے پاورفل کوئی دعا ہو سکتی نہیں ہے۔ تو آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ کون سی دعا پڑھ لو 1 مرتبہ ساتھ میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت پاورفل دعا ہے، اللہ ہمیں اس دعا کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھو سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہیں، اس لیے 5 وقت کی نماز کا بھی میرے پیاروں خاص طور پر اہتمام کرو۔ اللہ نے بہت کرم فرمایا۔ یہ مسجد عمر فاروق ایک ٹائم ایسا تھا کہ تھوڑی چھوٹی تھی، اب اللہ نے اس کو کشادہ کر دیا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ اور کشادہ فرما دے گا، لیکن اصل مسجدوں کا بنانا اصل نہیں ہے، اصل مسجدوں کو آباد کرنا اصل ہے، مسجدوں کو آباد کرنا اصل ہے۔ جب بستی میں مسجد ہوتی ہے، مسجد آباد ہوتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ مسجد اللہ سے دعائیں کرتی ہے، اللہ فلانے لوگ مجھے آباد کرتے تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اور اگر ہم مسجدوں کو ویران کر دیں تو پھر مسجدیں بھی بد دعائیں کرتی ہے، اللہ انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے، تو بھی انہیں تباہ و برباد کر دے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا خوبصورت ماحول نظر آیا کہ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد مسجدیں بند نہیں ہوگی بلکہ کھلی رہے گی۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ضرور نماز پڑھیں گے، بس 2 کام کی نیت کر لو، کرتے ہو انشاءاللہ۔ اگر یہ 2 کام کی نیت ہے، دنیا والے ہمیں اچھا کہے نہ کہے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا تم سے اچھا بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کبھی مت چھوڑو۔ اللہ کے سامنے جھکو گے، اللہ پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکائے گا، اور اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو ہم تو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم دنیا کے سامنے جھکنے والے بولو نہیں ہیں۔ ہم دنیا کو اپنے سامنے کب جھکا سکتے ہیں؟ جب ہم ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ نماز پڑھیں گے روزی میں برکت، نماز پڑھیں گے زندگیوں میں برکت، نماز پڑھیں گے زندگیوں میں سکون، اور اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو؟ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ،
किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं तो इसके साथ बुरा सलूक भी नहीं करना चाहिए। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कह दो अस्तगफिरुल्लाह, कहो फिर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह के माना ये है कि ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और कैसा माफ़ किया है? अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबल, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने मेरी नाफरमानी की ही नहीं थी। अल्लाह बड़े करीम बड़े रहीम, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देते हैं। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले भी दुनिया में ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, इस लिहाज से अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, माँ बाप को खुश रखेंगे। आज वो हमारे माँ बाप हैं, हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, कल हमारी औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक करेगी। माँ बाप से बढ़कर बोलो कोई नेमत हो सकती नहीं है। अल्लाह के एहसान के बाद, अल्लाह के नबी के एहसान के बाद सबसे ज़्यादा अगर हमारा कोई खैर खा हो सकता है तो वो हमारे माँ बाप हैं। तो माँ बाप के साथ जिसने बुरा सलूक किया मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर भुगतना पड़ता है। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया, ज़ाती का मामला किया, सामने वाला कमज़ोर है, पैदा करने वाला अल्लाह बोलो कमज़ोर नहीं है। सामने वाला हमारी बदसलूकी का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह बोलो कमज़ोर नहीं है। इसलिए आज से हम तय करेंगे अखलाक को दुरुस्त करेंगे। अखलाक की वजह से अल्लाह पाक बड़े ऊँचे मकाम और मर्तबे तक पहुँचा देते। और सही हदीस में है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान दिन भर के लंबे लंबे रोज़े रखकर और रात भर की लंबी लंबी तरावियों को पढ़कर इतना ऊंचा मकाम, लंबी लंबी नमाजों को पढ़कर इतना ऊंचा मकाम हासिल नहीं कर सकता है जितना कि अच्छे अखलाक से मकाम को हासिल कर लेता है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की भी तौफीक नसीब फरमाए, अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। ख़ास कर अल्लाह से मांगना चाहिए, दुआएं अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करता है। और दुआ मोमिन के लिए हथियार यानी पावरफुल चीज़, ताकतवर चीज़, दीन का सुतून और आसमान और ज़मीन का नूर है। तो दुआएं भी अल्लाह से ख़ास तौर पर मांगते रहना चाहिए। जितने दिन गफलत में गुजर गए अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए, अब जितने दिन बाकी रह गए अल्लाह पाक हमें इनकी सही सही कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ कर ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाह हम सब के साथ करम का मामला फरमा दे, रहम का मामला फरमा दे, आफ़ियत का मामला फरमा दे। मौला करीम ये रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रने को है। मौला करीम बहुत सा वक्त गफलत में गुज़र गया है, लेकिन माफ़ करने वाली ज़ात तो तेरी है। हम तो बहुत कमज़ोर है, हमारे पास वो क़ुव्वत नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है कि जैसा रमज़ान का हक़ अदा करना चाहिए वैसा कर सके। लेकिन मौला तूने ख़ुद हमें कमज़ोर पैदा फरमाया है, बस जितना टूटा फूटा तेरे सामने पेश किया है कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। कबूल करना तेरी ज़ात है। मौला करीम तू माफ़ भी फरमा दे। तुझे कोई नहीं कहेगा कि तूने अपने नाफरमान बंदों को क्यों माफ़ किया था। माफ़ी तुझे बहुत पसंद है। मौला हम तुझसे माफ़ी की भीख मांगते हैं। ये जुम्मा का मुबारक दिन हमारे बहुत से भाई रोज़े से भी है। मौला करीम, मौला करीम, मौला करीम, जुम्मा का मुबारक दिन कबूलियत की घड़ी है। मौला करीम दुनिया में अमन व अमान नसीब फरमा दे, मुसलमानों को चैन सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। हम ईद की तैयारी में हैं। हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान के बच्चे और जगह के मुसलमान के बच्चे
پریشان ہیں، مولا انہیں عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ قدرت نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، ان کی مدد کو پہنچ سکے، لیکن مولا تجھ سے دعاؤں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ تو ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ ہم بہت زیادہ آزمائش کے قابل نہیں رہے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، مولا کریم ہمیں زیادہ آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما۔ مولا کریم ایمان کامل، ایمان صادق نصیب فرما دے، موت تک ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر تیرے علم کی نور والی زندگی نصیب فرما دے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کر آخرت کے دھیان والی، آخرت کے استدار والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، دلوں کو پاک اور صاف بنا دے، دلوں کی دشمنیوں کو ختم فرما دے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، نفرت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن تجھے دینا تو ضرور آتا ہے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ مانگنے سے رہ گیا، ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مولا کریم امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا نصیب فرما دے، تندرستی عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ جتنے امت میں پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے، ہر ایک کے دلوں کو تو جانتا ہے، تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام نصیب فرما دے۔ ہمیں ماں باپ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما دے، ماں باپ کا بھی فرما بردار بنا دے، تیرا بھی فرما بردار بنا دے۔ مولا کریم دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، قبر کی منزل کو آسان فرما دے، حشر کی منزل کو آسان فرما دے، سوال جواب کی منزل کو آسان فرما دے، پل صراط کی منزل کو آسان فرما دے۔ مولا کریم بہت کچھ مانگنا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم تجھ سے مانگ سکے۔ تو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے، تو جانتا ہے ہماری زبان پر کیا آ سکتا تھا۔ مولا کریم جو تجھ سے کہا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور رہ گیا ہے تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی لائن کی دعائیں، بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما دے۔ جن جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہماری پوری امت کی مکمل حفاظت فرما دے۔ مختصر سی دعاؤں کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تو اپنے دربار میں شائن شان قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔